اکثر کہا جاتا ہے کہ تاریخ کی بنیادیں آپ جانتے ہیں خاموش لیکن بہت مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ آج ہم اسلام کے اسی پہلے اور سب سے مضبوط ستون کی کہانی بیان کریں گے۔ یہ کہانی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، جو اسلام کی پہلی طاقت تھیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر پوری کی پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، ہر کوئی آپ کو جھٹلا دے، تو اس ایک شخص کی کیا اہمیت ہوگی جو اس گہری تنہائی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ وہ ایک شخص جو آپ کی سچائی پر سب سے پہلے بنا کسی سوال کے یقین کر لے۔ تو تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہی سہارا ایک عظیم خاتون نے فراہم کیا، اور وہ تھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ لیکن اس تاریخی لمحے پر آنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت خدیجہ آخر تھیں کون؟ مکہ کے معاشرے میں ان کا ایسا کیا مقام تھا کہ وہ اتنی بڑی تبدیلی کا مرکز بن گئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، وہ اپنے دور میں مکہ کی کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ وہ ایک انتہائی کامیاب اور دور اندیش بزنس وومن تھیں۔ وہ نہ صرف بہت دولت مند تھیں، بلکہ اپنی ذہانت اور اپنے وقار کی وجہ سے معاشرے میں ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، اور ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ لوگ انہیں طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے جانتے تھے۔ پھر جب انہوں نے تجارتی معاملات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ ان کے کردار سے بے حد متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے وہ کیا جو اس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ایک غیر معمولی اور بہت ہی باہمت قدم تھا، اور اسی طرح ان کا رشتہ باہمی احترام، محبت اور اعتماد کی ایک ایسی مضبوط بنیاد پر قائم ہوا جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی بدل دینا تھا۔ اور ان کا یہ مضبوط رشتہ بہت جلد ایک ایسے امتحان سے گزرنے والا تھا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ایک ایسا لمحہ جس نے نہ صرف ان کے تعلق کو بلکہ پوری انسانیت کی سمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، یہ کوئی عام تجربہ بالکل نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی آسمانی حقیقت تھی، ایک ایسا بوجھ تھا جس کی شدت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ یہ انسانی سمجھ سے بہت بالا تر ایک واقعہ تھا۔ اور جب آپ اس کیفیت میں گھر تشریف لائے تو آپ کی زبان پر صرف دو ہی الفاظ تھے: مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان الفاظ میں اس لمحے کی ہیبت اور آپ کی شدید پریشانی کا عالم کتنا واضح تھا۔ تو اس گہرے صدمے اور خوف کے لمحے میں وہ پہلی آواز کون سی تھی جس نے تسلی دی؟ وہ پہلا سہارا کون تھا جس نے ہمت بندھائی؟ وہ حضرت خدیجہ تھیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ انہوں نے فوراً کہا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ غیر متزلزل ایمان کا پہلا اور سب سے بلند اعلان تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں حضرت خدیجہ دنیا میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بن گئیں۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی انسان تھیں۔ اس سے پہلے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص شک کرتا، کوئی سوال اٹھاتا یا مخالفت پر اتر آتا، وہ اپنا مکمل غیر متزلزل یقین پیش کر چکی تھیں۔ لیکن بات صرف ایمان لانے کی نہیں تھی۔ ان کا ایمان صرف زبان تک محدود نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسی سچائی تھی جسے انہوں نے اپنی ہر قربانی اور اپنے ہر عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ سوچئے، انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت اس نئے پیغام کی حمایت میں لگا دی۔ جب معاشرتی دباؤ اور مخالفت اپنی انتہا پر پہنچی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہیں، اور یہاں تک کہ شعبہ ابی طالب میں بائیکاٹ کے وہ مشکل ترین سال انہوں نے بھوک، پیاس اور ہر طرح کی تکلیف کو بے مثال صبر اور ہمت سے برداشت کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، نہیں، وہ ایک مکمل سپورٹ سسٹم تھی، ایک ایسی طاقت جس نے اپنی دولت سے، اپنے وقت سے اور اپنی ہمت سے اسلام کے اس ابتدائی سب سے نازک دور کی پرورش کی۔ لیکن ہر مضبوط سہارے کی طرح یہ تعلق بھی ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ ان کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک ایسا گہرا زخم چھوڑا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اتنا گہرا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔
یہ صرف ایک شریک حیات کا بچھڑنا نہیں تھا، یہ اپنے سب سے بڑے حمایتی، اپنے سب سے قریبی دوست اور اپنے سب سے بڑے رازداں کو کھو دینے کا غم تھا۔ اور آپ کے غم کی شدت کا عالم آپ اسی بات سے لگا لیں کہ تاریخ نے اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کا نام دے دیا۔ یہ خود اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ ان کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ابتدائی تحریک کے لیے کتنی بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ ان کے جانے کا غم اتنا گہرا اسی لیے تھا کیونکہ ان کی پوری زندگی خود میں ایک سبق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ میراث آج ہمارے لیے کون سے لازوال سبق رکھتی ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر حضرت خدیجہ جیسی مضبوط حمایت اس وقت نہ ہوتی تو شاید تاریخ کا دھارا کچھ اور ہی ہوتا۔ ان کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک فرد، خاص طور پر ایک باہمت خاتون، کس طرح پوری تاریخ کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ان کی میراث ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل میں غیر متزلزل وفاداری ہوتی کیا ہے، حقیقی قربانی کہتے کسے ہیں، اور یہ کہ سچا ایمان اور سچی محبت کس طرح ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ان کی کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا ہم اپنی زندگیوں میں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایسی ہی طاقت اور حمایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔